بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام جہش بن ریاب تھا، جو کہ قبیلہ بنی اسد کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کی والدہ کا نام امیہ بنت حضرت عبد المطلب تھا، یعنی حضرت زینب بنت جاش نبی آخر الزمان سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھیں۔ حضرت زینب باشت نبوی سے 10 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی امیہ بنت حضرت عبد المطلب کے گھر پیدا ہوئی۔ پیدائش پر آپ کا نام برا رکھا گیا، لیکن جب آپ ایمان لے آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام زینب رکھ دیا، اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ شفقت میں تعلیم و تربیت حاصل کی۔ حضرت زینب بنت جاش نہایت دیندار، پرہیزگار اور راست گوئی، صدقہ دینے اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھنے والی تھیں۔ جب آپ جوان ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نکاح اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے طے فرمایا۔ حضرت زید بن حارث چونکہ غلام تھے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، جس وجہ سے ان کو لوگ زید بن محمد کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت زینب چونکہ خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتی تھیں، تو یہ ان کے لیے شان کے خلاف تھا کہ وہ ایک غلام سے شادی کریں، اسی لیے انہوں نے شروع میں اس رشتے سے انکار کیا، لیکن پھر اللہ پاک نے ایک آیت نازل فرمائی، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے، اور جو کوئی اللہ پاک اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ گمراہی میں پڑ گیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت زینب بنت جاش نے فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ماننے کو ترجیح دی، اور اس طرح ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید سے ہو گیا۔ اس شادی سے 1 سال بعد حضرت زید اور حضرت زینب کے درمیان کی زندگی تناؤ کا شکار رہنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید ایک دن حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، یہ نکاح اب مزید نہیں چل سکتا، ہم دونوں کی طبیعت بالکل جدا گانا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ بہت پریشان ہوئے کہ ایک طرف ان کا منہ بولا بیٹا اور دوسری طرف ان کی پھوپھی ذات بہن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اس بات پر راضی کیا کہ کچھ عرصہ اور گزار سکتے ہو تو آپ دونوں کا گزارا ہونے لگے گا۔ اس بات کو قرآن پاک میں اللہ یوں فرماتا ہے، اے رسول، وہ وقت یاد کرو جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور آپ نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے، اسے نہ چھوڑ اور اللہ سے ڈر، لیکن اللہ پاک کی رضا یہی تھی کہ حضرت زید اور حضرت زینب بنت جہش میں طلاق ہو گئی۔ اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت افسردہ ہو گئے، اسی لیے سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی طلاق یافتہ پھوپھی ذات سے نکاح فرما کر انہیں ازواج مطہرات میں شامل فرما لیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی اس بات کی تھی کہ عرب کا رواج تھا کہ منہ بولا بیٹے کو اصلی بیٹا سمجھا جاتا تھا، اسی لیے اس بیٹی کی بیوی سے ہرگز شادی نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس پر اللہ پاک فرماتا ہے، آپ اس وقت وہ بات اپنے دل میں چھپا رہے تھے جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ لوگوں کی طعن و تشویش سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ پاک اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ خیر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو ہی حضرت زینب کے پاس اپنے رشتے کے لیے بھیج دیا۔ حضرت زید کے پردے میں رہ کر حضرت زینب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا کہ اللہ کے نبی آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت زینب کے لیے یہ خوشی اور غمی کی بیک وقت خبر تھی۔ خوشی اس بات کی کہ ازواج مطہرات میں شامل ہونا دنیا کا سب سے بڑا اعزاز ہے، اور غم اس بات کا کہ میں تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید کی طلاق یافتہ ہوں، پورے عرب میں یہ بات پھیل جائے گی۔ خیر، حضرت زینب حضرت زید سے فرمانے لگی کہ میں بغیر استخارے کے اس بات کا فیصلہ نہیں کرنا چاہتی، یہ بات جنگل کی
آگ کی طرح پورے مدینے میں پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی کو نکاح کا پیغام بھیج دیا ہے۔ منافقین اور دشمنان رسول یہ کہنے لگے کہ یہ حضرت زینب اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی تھی جس وجہ سے حضرت زینب نے حضرت زید سے طلاق لے لی۔ منافقین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بار بار حضرت زید کے گھر جانے کو بھی اسی محبت کا نام دیا۔ اسی طرح چہمگوئیاں عام ہو گئیں۔ ادھر حضرت زینب بنت جہش مسلح پر کھڑی ہوئیں اور ادھر اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرما دی۔ وحی کے نازل ہونے سے حضرت زینب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا۔ وحی کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں: جب زید نے اس عورت زینب سے اپنی حاجت پوری کر لی، اسے طلاق دے دی، تو ہم نے اس خاتون کو آپ کے نکاح میں دے دیا تاکہ اہل ایمان پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہ جائے۔ جب وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں اور انہیں طلاق دے کر فارغ کر چکے ہوں اور اللہ کا حکم تو برحال ہو کر رہتا ہے۔ اس آیت کے آنے کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب کے گھر گئے اور جا کر ان سے فرمایا کہ اللہ نے وحی فرمائی ہے کہ ہم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے ازدواجی تعلق بلا اذن اور بلا عقد اور بلا تقرر مہر، اس کے بغیر کہ جس شے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے حق میں قابل اعتبار سمجھا گیا ہے، قائم ہو گیا تھا۔ اگلے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زینب بنت جہش کا ولیمہ ہوا جس میں 300 صحابہ شریک ہوئے۔